ناظرین آداب، میں ہوں خالد شہباز، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ نیوز۔ پاکستان میں امکان ہے کہ صدارتی نظام حکومت قائم ہو جائے گی، اور اس بات کا بھی قوی امکان ہے کہ عمران خان وزیر اعظم سے صدر مملکت پاکستان ہو جائیں گے۔ اسلام آباد کی سینیٹ نشست پر حکمران تحریک انصاف پارٹی کی شکست کا عمران خان نے سنجیدگی کے ساتھ نوٹ لیا اور پاکستانی قوم سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا کہ ہفتہ 6 مارچ کو وہ ایوان میں اعتماد کا ووٹ لیں گے۔ عمران خان وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہونے کے بعد پہلی مرتبہ اس قدر جارحانہ موڈ میں نظر آئے۔ ان کے لہجے میں مستقبل کے عزائم جھلک رہے تھے۔ انہوں نے متحدہ اپوزیشن کے امیدوار کی حیثیت سے سابق وزیر اعظم رضا گیلانی کی کامیابی میں خود کی پارٹی کے بعض بکاؤ ارکان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ کسی بھی رشوت خور کو بخشنے والے نہیں ہیں۔ لیکن آپ سب کے لیے میرا پیغام ہے، میں چاہے اپوزیشن میں بیٹھوں چاہے اسمبلی سے بھی باہر ہو جاؤں، میں نے آپ میں سے کسی کو نہیں چھوڑنا جب تک آپ اس ملک کا پیسہ واپس نہیں کریں گے۔ میں اگر باہر بھی ہو جاؤں، میں اس قوم کے لوگوں کو نکالوں گا۔ یہ جو قوم ہے، یہ اپنا جب ملک کا پیسہ چوری ہوتا ہے اس کو بچانے کے لیے نکلے گی، چوروں کے پیسے کو بچانے کے لیے قوم نہیں نکلتی جو آپ نے جتنی کوشش کر لی۔ انہوں نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے بتایا، ابتدا ہی سے انہیں مختلف طریقوں سے بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی، مگر انہوں نے کبھی بھی سمجھوتا نہیں کیا۔ سینیٹ کی ایک نشست سے محرومی سے یہ پیغام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی اعتماد اور اکثریت سے محروم ہو رہی ہے۔ اس کا دوسرا مرحلہ تحریک اعتماد کی پیشکشی ہے، مگر وہ خود اعتماد کا ووٹ حاصل کریں گے، اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ وہ جیتیں گے یا ہاریں گے۔ ان کی پارٹی کے ارکان انہیں اقتدار چھوڑ دینے کے لیے کہیں تو اپوزیشن کی صفوں میں بیٹھ جانے کے لیے تیار ہیں۔ وہ پاکستانی عوام کے ساتھ ایک نئی تحریک شروع کریں گے جو رشوت خور سیاستدانوں کا جینا حرام کر دے گی۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں قدرتی وسائل کی کمی نہیں ہے، مگر جو لوگ اقتدار پر ہیں انہوں نے اس ملک کی دولت کو لوٹا اور ملک کی دولت بیرونی ممالک منتقل کر دی۔ تو آہستہ آہستہ میں نے اپنا ملک نیچے آتے دیکھا، لیکن جب ملک کا پرائم منسٹر اور منسٹر چوری کرتا ہے تو وہ ایک ملک کو مقروض کر کے رکھ دیتا ہے، ملک کو مقروض بنایا اور یہ قرض کا بوجھ عام شہری پر پڑتا ہے۔ عمران خان نے پاکستانی الیکشن کمیشن پر کڑی تنقید کی کہ اس نے انتخابات کو صاف اور شفاف بنانے میں اپنا رول نہیں ادا کیا، بلکہ بے ایمان اور رشوت خور سیاستدانوں کا ساتھ دیا۔ عمران خان نے کہا کہ سیاست میں آنے سے پہلے ہی ان کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ وہ پاکستان کے ایسے شہری ہیں جنہیں سب سے زیادہ شہرت ملی، دولت کی بھی کمی نہیں تھی، وہ صرف ملک کے نظام کو بدلنے کے لیے سیاست میں داخل ہوئے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ مدینہ ویلفیئر اسٹیٹ کی طرز پر اپنے ملک کی تعمیر اور ترقی دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ مدینہ ویلفیئر اسٹیٹ اسی وقت بن سکتا ہے جب قانون کی بالادستی ہو، یعنی قانون امیر غریب سب کے لیے ایک ہو۔ انہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ جو ملک لوٹنے والے ہیں ان کے قانون علیحدہ ہیں اور معمولی چوروں کے لیے سخت قوانین ہیں۔ عمران خان نے پاکستان کے لفافہ خور صحافیوں کو بھی آڑے ہاتھوں لیا جنہوں نے ملک کے مفادات کے خلاف کام لیا۔ انہوں نے ملک کے سب سے بڑے لٹیرے نواز شریف کو سپریم کورٹ میں تقریر کرنے کی اجازت کا مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے دور سے پاکستان میں بے ایمانی اور بدعنوانی کا دور شروع ہوا۔ عمران خان کی اس تقریر کا اپوزیشن پر زبردست اثر ہوا ہے۔ ان کی اسلام آباد سینیٹ میں کامیابی کی خوشیاں پھیکی پڑ گئی۔ انہیں اندیشہ ہے کہ اگر عمران خان نے 6 مارچ کو اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا تو آگے چل کر وہ ملک میں صدارتی نظام قائم کر سکتے ہیں۔ سینیٹ سے مراد ایوان بالا یا ہندوستان کی راجیہ سبھا ہے جس میں 100 ارکان ہیں۔ سینیٹ کے الیکشن میں پی ٹی آئی نے 18 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ اسلام آباد کی نشست کو لے کر عمران خان صدمہ اور غصے میں ہے۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار گرودیپ سنگھ خیبر پختونخوا سے منتخب ہوئے۔ یہ پاکستان ایوان بالا کے لیے منتخب ہونے والے پہلے اقلیتی نمائندے ہیں۔ ناظرین، اور بھی بہت سی خبریں ہیں۔ انگلینڈ کے خلاف احمد آباد میں چوتھا ٹیسٹ جاری ہے۔ ممتا بنرجی نندی گرام سے مقابلہ کرنے والی ہیں جہاں سے انہیں سخت مقابلہ درپیش ہے۔ الیکشن سے عین پہلے سیاسی تجزیہ نگار پرشانت کشور ممتا بنرجی کا ساتھ چھوڑ گئے۔ حالانکہ ایک دن پہلے انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ بی جے پی اقتدار تو کیا حاصل کرے گی، وہ دوہرے اعداد حاصل نہیں کر سکے گی۔ یہ تھی آج کی چند اہم خبروں پر نظر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایسی کچھ خبریں لے کر، دیکھتے رہیے